إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی وہ خطبہ جو ضرورت کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ پر واعظ و نصیحت کرنا چاہتے تھے تو پہلے یہ خطبہ پڑھتے اور پھر اس کے بعد اب حالات کی مناسبت سے باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل اور اس کے بعد بہت سارے احکام و قوانین اور پیغامات دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح نکاح کی مجلس میں یہ خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والا کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھتے ہیں اور سامعین ضرور سنتے ہیں۔ آخر اس خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور کیوں اس خطبے کو ہر وعظ و نصیحت کی مجلس میں آپ نے پڑھنا اپنا معمول بنایا ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں یا اس کا مفہوم و خلاصہ جان لیتے ہیں تو یہ سمجھنے میں آسانی ہماری ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً جو انسان اس خطبہ کے معنی مطلب کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس خطبہ کو اپنا دستور و منشور متعین کرتا ہے، تو ایسے انسان کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ہوتا ہے اور کائنات میں موجود ساری چیزوں کے دیکھنے پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ پھر اسی خطبہ میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے۔ اگر شادی کے تعلق سے مانتے ہیں
تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ابھی تک تو انفرادی زندگی ہماری گزر رہی تھی، اب اجتماعی زندگی کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر اور اس کی مدد پر منحصر ہے کہ ہماری زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے گی، اس لیے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ہر انسان سے خطا غلطی ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے۔ نکاح کے موقع پر گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اس خطبے کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، معافی کے طلبگار بنتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رچایا اور بسایا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے، صحیح راستے کی رہنمائی کر دے، تو دنیا میں موجود انسان نما شیطان یا جناتی شیطان بھی انسان کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ ہی نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو، اسے محروم ہدایت کر دیا ہو، تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی نہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ اسے راہ راست پہ لا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ رچایا اور بسایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا جاتا کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کلمہ ہمیں یاد ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی، مکمل زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کو یاد دلایا ہے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، انہیں کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا، تو اللہ نے عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا افراد کو دنیا میں پھیلا دیا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ احزاب کی آیتیں، جس میں پھر ایک بار اللہ نے اہل ایمان کو، مسلمان کو، ایمان کے دعوے دار کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بات کرو، جب بھی بولا کرو تو بالکل سچی بات بولو، مبنی پر حقیقت بات بولو، باوزن بات بولو۔ پھر اس کا فائدہ بتایا گیا کہ جو انسان سچ بولتا ہے تو اللہ ان کے اعمال کو سدھار دیتا ہے، ان کے کام کو بنا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا، بخش دیتا اور معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ہے
کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی بجا لاتا ہے، پھر ایسے انسان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا آخری حصہ ہے، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، اور بدعت کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پہ پڑھ لیتے ہیں، عام طور سے ترجمہ کرنے کا رواج نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ پنڈت جی کان میں کوئی چیز پڑھ دیتے ہیں، سمجھے نہ سمجھے بس گزار دیا جاتا ہے۔ خطبہ پڑھنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک اگر ہم سبق بھول چکے ہیں یا غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، اس موقع پر آدمی کو محتاج زندگی گزارنے کے لیے رغبت دلا دی جائے اور ان کا بھولا ہوا سبق انہیں یاد کرا دیا جائے۔ 1 سے 1.5 منٹ آپ کا اور چاہیے۔ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا ہے، ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، انسان کو جب معمولی تکلیف پہنچتی ہے، راستہ چلتے ہوئے تلوا میں کانٹا چبھ جاتا ہے یا انگلیوں میں ٹھیس لگ جاتی ہے، تو آدمی اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن جب انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو انسان بھولے نہیں سماتا۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے، دونوں گھرانوں میں خوشی و مسرت کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ کہا اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں نہ اڑانا، بلکہ خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کر اسے انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اسی خطبہ مسنونہ کی آیت میں یہ سبق بھی یاد دلایا گیا جو آپ سنتے ہیں کہ دلہا سے پوچھا جاتا فلاں بچی کا نکاح فلاں فلاں گواہ کی موجودگی میں آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ سب کے سامنے دلہا کہتا ہاں میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے اب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا۔ جس وقت آپ کہیں گے میں نے قبول کیا تو ذمہ داری آپ پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ سوچ کے قبول کیجئے کہ جو کھائیں گے وہی اس کو کھلائیں گے، جو پہنتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا اسے پہنائیں گے، جہاں پر رہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق وہیں اس کو رکھیں گے، اس کے دکھ درد میں آپ شامل ہوں گے، اور ان کی خوشیوں میں بھی آپ کی شرکت لازم و ضروری ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہے تو مجمع میں سب کے سامنے کہیے میں نے قبول کیا۔ اور اگر کوئی انسان قبولیت کا اقرار تو کرتا ہے، بعد میں یا مکر جاتا ہے یا کوتاہی برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یاد دلا چکا ہے کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزارو، محتاج زندگی گزارو، ورنہ موت تمہارے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہیں ہر ایک کو موت بھی یاد دلائی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اگر غیر محتاج زندگی ہم گزاریں گے، احتیاط والی زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ کے کہیں نکل نہیں جائیں گے۔ ہما وقت ہر گھڑی
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہماری موت واقع ہو جائے۔ اس خطبہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیجئے، عقیدے کی درستگی کا خاص خیال کر لیجئے، عملی زندگی میں کوتاہی واقع ہوتی ہے اس کو سدھار لیجئے، ساری عبادتیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ان تمام عبادتوں میں طریقہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بے فکری کی زندگی گزارو کہ عبادت اللہ کی کر رہے ہو، طریقہ رسول اللہ کا لے رہے ہو، اور اسی روشنی میں زندگی کی گاڑی رواں دواں آپ کی ہو رہی ہے، تو خوش ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کی ضمانت لے لی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھاما جائے، سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہوا جائے، نت نئے بدعت و خرافات سے اجتناب کیا جائے۔ شادی بیاہ کی تقریب میں آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی زبردستی اور مضبوطی سے عمل میں لایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی فرض چھوٹ رہا ہے، نہیں کریں گے تو اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ہمیں اس خطبہ کے ذریعے پیغام دیا گیا، اللہ کی ناراضگی سے بچیے، خوشی ہو یا غمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً بدعت و خرافات سے دور رہیں گے اور توحید و سنت پر عمل پیرا رہیں گے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہماری آپ کی زندگی گزرتی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ جس کی ضمانت کامیابی کے اللہ دے دے اسے نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ تو ہمیں خطبہ مسنونہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسی دائرے میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ بس ایک بات کہہ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ نکاح قبول ہو گیا تو دلہا سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو گیا السلام علیکم، بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن یہ چیز دین میں نہیں ہے، بدعت و خرافات کے اعمال میں سے کمل ہو جائے گا۔ ایسی چیزوں سے آپ پرہیز بھی کیجئے، دوسروں کو بھی پرہیز کراویے۔ ہاں، چونکہ دلہا کی وجہ سے مجلس سجائی گئی، دلہا کو دعا ملنی چاہیے، تو دعا ہمیں وہی دینا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام تر شعبات میں مکمل رہنمائی ہماری کر دی ہے۔ اس موقع پر بھی ایک دعا دی ہے، بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم کو برکت دے، تم پر برکت کی موسلادھار بارش برسا دے، اور خیر اور دین کے معاملات میں تم دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دلہا دلہن دونوں کو دیا ہے۔ اب دلہا کے پاس موجود ہے، نکاح کے بعد یہ مبارکبادی اسی انداز میں پیش کیجئے۔ اب مبارک تو کہتے ہی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری زندگی کی کامیابی کے لیے وہی دعا اپنی زبان سے نکالے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اپنے امت کے نوجوان طبقہ کو شادی شدہ جوڑے کو دیا تھا۔ تو دلہا کے پاس موجود ہے، ان دعا کے کلمات کے ذریعے انہیں مبارکبادی پیش کیجیے گا۔ دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہے، کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا دعا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ جو نکاح پڑھایا جا رہا تو اپنے فضل و کرم سے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کے جو جگہ دے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالی فرما۔ لڑکا کا نام ہے قیصر ردی، ان کے والد کا نام ماسٹر محمد یعقوب مرحوم، لڑکی کا نام ہے نور عین اختر، ان کے والد کا نام محمد قریش عالم۔ ایک گواہ ہے
ماسٹر محمد عابد علی صاحب، ایک اور گواہ ہے حافظ محمد شکیل صاحب، ایک اور گواہ ہے محمد فیروز اختر انصاری صاحب، مہر ہے 25,000 روپے، ٹھیک ہے۔ عزیزہ نور عین اختر بنت محمد قریش عالم سلمہ، جناب ماسٹر محمد عابد علی اور جناب حافظ محمد شکیل صاحب اور جناب محمد فیروز اختر انصاری صاحبان کی اور حاضرین مجلس کے شہادت و گواہی میں ان تینوں گواہوں کی خصوصیت کے ساتھ 25,000 روپے مہر کے بس آپ کی زوجیت میں نور عین اختر کو میں نے دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہ کوئی سنا کہا ہے؟ ٹھیک۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلسل بارش برسائے اور خیر کے معاملات میں آپ دونوں کے دنوں کو جوڑ کے رکھے، آمین۔ برکبادی نیچے ٹھیک ہے۔